بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 55 میں مستحبات وضو کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس درس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی، اور ان میں پانی ڈالنے کی تعداد کیا ہونی چاہیے۔ وضو کے دھونے والے اعضاء کو مزید دھونا مستحب ہے، اور اس میں شیخ صدوق کا نظریہ بھی زیر بحث آنے والا ہے، اور وضو کی مستحب دعائیں بھی بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے۔ اس کے متن کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والمضمضۃ وہی ادخال الماء الفم وادارته فیہ، والاستنشاق وهو جذبه الى داخل الانف وتثلیثهما بان يفعل كل واحد منهما ثلاثا۔ فرماتے ہیں وضو کی جو سنتیں اور مستحبات ہیں ان میں سے ہے مزمزہ یعنی کلی کرنا۔ اب کلی جو عموماً عرف میں کلی کرنا شمار ہوتا ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ وَهِيَ إِدْخَالُ الْمَاءِ الْفَمَ وَإِدَارَتُهُ فِيهِ، یعنی پانی کو منہ کے اندر ڈالنا اور پانی کو منہ کے اندر گھمانا، یہ کلی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر اس کو گھمایا جاتا ہے، تو یہ کلی ہوتی ہے، اور یہ مستحب ہے، وضو سے پہلے ہونی چاہیے۔ والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا بھی مستحب ہے وضو سے پہلے۔ وَهُوَ جَذْبُهُ إِلَى دَاخِلِ الْأَنْفِ، وہ کیا ہوتا ہے؟ پانی کو ناک کے اندر کی طرف جذب کرنا اور پھر اسے نکال دینا۔ اس سے ناک میں جو ہے، جو مثلا کوئی چیز ہے تو پھر اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، تو یہ ناک میں پانی ڈالنا بھی مستحب ہے۔ تو یہ دو مستحب ہو گئے جناب، مضمضہ اور استنشاق، یہ دونوں مستحب ہیں۔ وَتَثْلِيثُهُمَا بِأَنْ يَفْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ثَلَاثًا، اور یہ علیحدہ مستحب ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرنی چاہیے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ تثلیث میں نہ 3 مرتبہ، ہما کی ضمیر مزمزہ اور استنشاق کی طرف جا رہی ہے، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ ہونا چاہیے۔ بِأَنْ يَفْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، یعنی ان میں سے ہر ایک کو انجام دے ثلاثاً 3 مرتبہ۔ وَلَوْ بِغُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَبِثَلَاثٍ أَفْضَلُ۔ اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ وضو کے مستحبات میں کلی کرنا بھی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے، اور یہ بھی علیحدہ مستحب تھا کہ 3 مرتبہ کلی کرے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے۔ وَلَوْ بِغُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، اگرچہ ایک چلو کے ذریعے ہو، ہاں جی 3 چلو بھر کے علیحدہ علیحدہ کلی کے لیے اور علیحدہ علیحدہ جناری ناک میں پانی ڈالنے کے لیے علیحدہ علیحدہ چلو بھرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک ہی چلو کے ذریعے انسان وہ کیا ہے 3 مرتبہ کلی بھی کر لے، ناک میں پانی بھی ڈال لے تو کافی ہے۔ وَبِثَلَاثٍ أَفْضَلُ، لیکن 3 چلو کے ذریعے 3 مرتبہ پانی بھرے ہاتھ میں لے اور اس کے ذریعے کلی اور ناک میں پانی ڈالے تو یہ افضلیت رکھتا ہے۔ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ أَجْمَعُ عَلَى الْإِسْتِنْشَاقِ، اسی طرح مستحب ہے کہ تینوں جو کلیاں کرنا ہے یہ ناک میں پانی ڈالنے سے مقدم ہونا چاہیے، یعنی پہلے 3 کلیاں کر لے، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے۔ والعطف بالواو لا یقتضیہ، لیکن شہید اول کے کلام میں واو کے ذریعہ عطف کیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے والمزمزۃ والاستنشاق، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا والمزمزۃ
ثم الاستنشاق ہو، تاکہ جناب یہ اس طرح ہوتا کہ پہلے 3 مرتبہ وہ کلی کر لے، پھر سننا ہوتا ہے بعدیت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو بہرحال شہید اول کے کلام میں چونکہ واو عاطفہ آئی ہے تو وہ اس کا تقاضا نہیں کرتی، یہ جو واو عاطفہ ہے والے استنشاق ہو تو یہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتی، لیکن مستحب یہ ہے کہ مقدم ہو کلی، تینوں کی تینوں کلیاں جو ہے وہ مقدم ہوں اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا جائے۔ تو یہ جو ہے مستحبات میں سے ہو گیا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جناب علی عرف میں جو کلی کرنا شمار ہوتا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا شمار ہوتا ہے یہی کافی ہے، اس کی کوئی خاص شرعی حد بندی نہیں ہوئی۔ تو اکثر نے یہی تعریف کی ہے علماء نے کہ منہ میں پانی گھمائیں تو یہ کلی ہوتی ہے، لیکن شہید ثانی نے اپنی ایک کتاب ہے روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان، اس میں کہتے ہیں کہ وہ پانی منہ میں گھمائے تحت یہ کیا ہے حنک، یعنی گلے تک اور ادھر تک جو ہے نا جی اچھی طرح اس کو گھمائے وہ، اور اپنے دانتوں کے جناب علی دونوں طرف تک گھمائے اور جو ہے نا جی جو مسوڑے ہوتے ہیں ان میں گھمائے، اور مبرن مسبحتہ ابہامہ علیہ، اور اپنا جو انگوٹھا ہے اور اپنی جو شہادت والی انگلی ہے اس کو بھی مارے تاکہ اس میں جو کچھ جناب علی مثلا ہے چیزیں تو وہ ان کو نکال دیں۔ صاحب جواہر شیخ محمد حسن نجفی فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ کلی میں پانی کو تمام منہ میں گھمانا جس طرح شہید ثانی نے فرمایا تھا یہ معتبر نہیں ہے۔ تذکرہ اور ذکرہ میں ہے کہ شرط ہے کہ کلی والا جو پانی ہے وہ باہر پھینک دے، حالانکہ یہ بھی شرط نہیں ہوتی، اگر وہ اندر بھی نکل لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جماعت نے اس کی بھی تصریح کی ہے۔ اور ناک میں پانی ڈالنا وہی ناک کے اندر پانی کو جذب کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی جناب نے کیا ہے کافی ہے۔ اب یہ مستحب ہے وضو میں، روایات ہیں جناب عبداللہ بن سنان جو امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور اپنے دور میں وزیر مشیر تھے، ان کی حدیث ہے امام سے المضمضۃ والاستنشاق مما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم نے سنت قرار دیا ہے مضمضہ اور استنشاق یعنی کلی کرنے کو اور ناک میں پانی ڈالنے کو۔ موثق ہے ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے مضمضہ اور استنشاق کے بارے میں فرمایا ہما من الوضو فإن نسیتہما فلا تعود، یہ وضو کا حصہ ہے مستحب ہے، لیکن اگر بھول جاؤ تو پھر دوبارہ ان کی طرف پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن ابی عقیل عمانی جو تھے قدیم دور کے فقیہ شیعہ، وہ فرماتے ہیں یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے۔ کیوں جناب؟ زرارہ کی خبر ہے امام باقر علیہ السلام سے لیس المضمضۃ والاستنشاق فریضۃ ولا سنۃ انما علیک ان تغسل ما ظہر، کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فریضہ نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، آپ پر ہے کہ آپ منہ کا جو ظاہری حصہ ہے اس کو دھو لیں۔ اچھا، اس روایت کا لحن، روایت کو فقط نقل کرنا تو کافی نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دراصل اس روایت میں امام علیہ السلام وہ مضمضہ اور استنشاق کے اس نظریے کو مقابل میں رکھتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں اس کو واجب قرار دیتے ہیں یا اس کے بغیر وضو کو درست نہیں سمجھتے ہیں، اس کو یعنی واجب مقدار جو تھی اس کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وضو کے اندر دخیل نہیں ہے اس طرح کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ باطل ہو جائے۔ ابن ابی لیلہ اسحاق جو ہے یہ غسل اور وضو میں واجب سمجھتے تھے ان دونوں کو، اور ابو حنیفہ اور ثوری جو مشہور فقہا ہے یہ غسل میں واجب سمجھتے تھے، وضو میں مسنون سمجھتے تھے۔ احمد بن حنبل جو مشہور فقیہ ہے ناک میں پانی ڈالنے کو دونوں میں واجب سمجھتے ہیں لیکن کلی کو وہ واجب نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ اقوال ہیں، بعض روایات اس سیاق میں آتی ہے تاکہ ان نظریات پر تبصرہ ہو جائے۔ اچھا، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ مستحب ہے ایک مرتبہ، چونکہ روایات جو آئی ہیں ان میں کوئی تعداد تو بیان نہیں ہوئی،
3 مرتبہ اگر اس کو کرتے ہیں تو یہ مستحب کے اندر ایک مستحب ہو جاتا ہے، کیونکہ ابو اسحاق حمدانی جو امیر المومنین کے صحابی ہیں انہوں نے روایت کی ہے، امام علی علیہ السلام نے محمد بن ابی باکر جو آپ کے جناب علی اچھے اصحاب میں سے تھے اور شہید ہوئے مصر کے مقام پہ، ان کے نام جو امام نے ایک خط لکھا تھا جب انہیں مصر کا والی بنایا تو فرمایا وانظر الی الوضو فانہ من تمام الصلاۃ، وضو کو دیکھو، خیال رکھو وضو اچھی طرح ہونا چاہیے کہ یہ نماز کی تکمیل ہے، نماز اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی۔ تمزمز 3 مرات واستنشق 3، 3 مرتبہ کلی کرو اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو۔ تو اب جو ہے 3 مرتبہ جو کرنا ہے ان دونوں کو تو 3 چلو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ایک چلو کے ذریعے 3 مرتبہ ہو جائے تو وہ بھی کافی ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کلیاں ہوتی ہیں وہ ناک میں پانی ڈالنے سے مقدم ہونی چاہیے۔ علامہ نے نہایہ میں فرمایا ہے کہ دونوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، یعنی کلی کرے ناک میں پانی ڈالے، پھر کلی کرے پھر ناک میں پانی ڈالے، تو یہ جنارگاہوں کا عطف بھی روایات میں ہے، وہ بھی ترتیب پر دلالت نہیں کرتا، تو شہید ثانی نے جو شہید اول پر اعتراض کیا وہ بھی قابل غور ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ شروع ہو رہا ہے جناب، وہ یہ ہے وضو میں دھونے والے اعضاء کو مزید دھونا، وتثنیۃ الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلۃ الاولى فی المشہور وانکرہ الصدوق، یعنی تینوں جو دھونے والے اعضاء ہیں، منہ چہرے کا دھونا، دائیں ہاتھ کا دھونا اور بائیں ہاتھ کا دھونا، یہ 3 غسلیں ہیں وضو کے اندر، تینوں جو دھونے والے اعضاء ہیں واجب جن کو دھونا ہوتا ہے، پہلے دھونے کے بعد دوسری مرتبہ اس کو دھونا مشہور قول کی بنیاد پر مستحب ہے، یعنی مشہور فقہاء شیعہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں، لیکن شیخ صدوق علیہ رحمہ جو امام زمانہ کی دعا سے بھی پیدا ہوئے تھے اور شیخ مفید کے استاد تھے اور بڑی جلیل القدر شخصیت تھے، وہ دوسری مرتبہ دھونے کو جو ہے نا انکار کرتے ہیں، اس کو مستحب نہیں سمجھتے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جناب شیخ صدوق جیسی شخصیت اس کو مستحب نہیں سمجھتی اور باقی مشہور علماء اس کو مستحب سمجھتے ہیں، تو یہ دقیق مسئلہ ہے جناب۔ اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ روایات میں کیا ہے۔ واجب غسلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایک مرتبہ دھونا چہرے کو اور ہاتھوں کو، اور منتہی المطلب میں علامہ ہلی نے اسے تمام علماء اسلام کی طرف نسبت دی ہے، مگر اوزاعی اور سعید بن مسیب سے 3 مرتبہ دھونا واجب قرار دیا گیا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اچھا، اب ایک مرتبہ دھوئیں تو کافی ہو جائے، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن میں کہا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ایک مرتبہ بھی دھوئیں تو وہ دھونا شمار ہو جاتا ہے۔ روایات بھی اس پر بہت زیادہ ہیں کہ ایک مرتبہ دھونا کافی ہے، اور نصوص ہے، زرارہ کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے جس میں نبی اکرم کا وضو بیان ہوا ہے، اس میں ہے کہ آپ نے چلو بھرا اور پیشانی پر ڈالا اور فرمایا بسم اللہ، اور اس کو اپنی جو ہے ریش مبارک تاکہ اس کو اچھی طرح دھو دیا، پھر ہاتھ چہرے پر پھیر دیا، اور ایک ہی مرتبہ اس طرح دھونے کے بعد پھر چلو بھرا اور دایاں ہاتھ کو دھویا اور بایاں ہاتھ کو دھویا۔ تفصیلی روایت ہے، اس کو وسائل الشیعہ میں بیان کیا گیا ہے، ابواب وضو میں 15 نمبر باب اور حدیث نمبر 2۔ اچھا، دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے، مشہور ترین فتویٰ ہے، شہرت عظیمہ اس میں پائی جاتی، بہت زیادہ مشہور ہے، صحیح ہے، زرارہ ہے امام صادق علیہ السلام سے، الوضو مثنا مثنا من زاد لم یوجر علیہ، وضو کے دھونے 2 مرتبہ دھونا ہونا چاہیے، جو اسے زیادہ دھوئے گا تو وہ اجر نہیں ملے گا۔ مرسل ابو جعفر احول، یہ مومن طاق کی وہ کنیت ہے، امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، فرض اللہ الوضوء واحدۃ واحدہ وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للناس اثنتین اثنتین،
اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دھونا واجب کیا تھا، نبی اکرم نے دو دو مرتبہ اس کو دھونا مستحب قرار دیا ہے۔ مرسل عامر بن ابی المقدام امام صادق علیہ السلام سے، انی لاعجب ممن یرغب ان یتوضا اثنتین اثنتین، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو دو مرتبہ دھونے سے منہ موڑتا ہے، وقد توضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتین اثنتین، یہ تو نبی اکرم کی سنت ہے، آپ نے دو دو مرتبہ دھویا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا اس کی دلیل۔ اب ہم آتے ہیں شیخ صدوق، بلکہ ان کے ساتھ شیخ کلینی بھی شامل ہے جو کہ امام زمانہ کے دور کے ہیں، اور بزنتی بھی ان میں شامل ہے جو کہ امام رضا علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سے زیادہ جو دھوئیں گے تو اس پر اجر نہیں ملے گا۔ فاضل ہندی جو کہ اصفہانی تھے اور ہمارے برے صغیر میں آئے تھے، تو اس وجہ سے فاضل ہندی مشہور ہو گئے، وہ بھی اسی پر قائم ہے۔ ان کے لیے کیا دلیل ہے جناب؟ مرسل ابن ابی عمیر امام صادق علیہ السلام سے، الوضوء واحدۃ فرض اثنتان لا یوجر والثالثہ بدعہ، کہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، دو مرتبہ دھوئیں تو یہ اجر نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ دھوئیں گے تو یہ تشریع ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن ابی یافور کوفی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اعلم ان الفاضل فی واحدہ ومن زاد علی الاثنتین لم یوجر، کہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، جو دو مرتبہ سے زیادہ دھوئے گا تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ بہرحال دوسری روایت تو ان کی دلیل نہیں بن سکتی، اس میں تو کہا ہے کہ دو مرتبہ سے زیادہ پر اجر نہیں ملے گا، یعنی دو تو جائز ہے، اور پہلی جو روایت تھی اس سے وہ مراد ہے کہ جب وہ دوسری مرتبہ دھونے کو واجب سمجھتا ہو، جیسا کہ عبداللہ بن بکیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، من لم یستیقن ان واحد من الوضوء تجزیہ لم یوجر علی الثنتین، جو بندہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ ایک مرتبہ دھونا وضو کے لیے کافی ہے تو اس کو دو مرتبہ دھونے پر بھی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ معنی ہوتا ہے، روایات کو آپس میں ملا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، تیسری مرتبہ جو دھونا ہے یہ بدعت قرار دیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا مرسل ابن ابی عمیر کی وجہ سے، اس میں ہے والثالثہ تو بدعہ۔ اور داؤد رقی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، توضأ مثنى مثنى ولا تزدن علیہ فإنک ان زدت علیہ فلا صلاۃ علیہ، اگر دو مرتبہ سے زیادہ دھوئے ہوئے تو پھر یہ جناب علی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، من تعدى فی الوضوء کان کناقصہ، جو بندہ وضو میں تجاوز کرتا ہے تو ایسے ہے جیسے کوئی بندہ اس میں کمی کرتا ہے۔ اور ابن الجنید اسکافی نے کہا ہے کہ تیسری مرتبہ دھونا ایک اضافہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ حرام بھی نہیں سمجھتے۔ اور ابن ابی عقیل عمانی فرماتے ہیں انہ لا یوجر علیہا، کہ اس تیسری مرتبہ دھونے پر اجر نہیں ملے گا، لیکن وہ حرام بھی نہیں سمجھتے۔ اور شیخ مفید فرماتے ہیں وہ تکلف ہے، یعنی وہ بھی حرام نہیں سمجھتے۔ تو ان علماء کے کلام سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اور سابقہ روایت میں تو سختی تھی۔ بہرحال تثنیہ اور تثلیث سے مراد کیا ہے پہلے دھونے کے بعد دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ دھونا ہے۔ تو پہلا دھونا اگر اس کے لیے چند مرتبہ بھی پانی ڈالا جائے تو وہ ایک ہی دھونا شمار ہوگا۔ نیت پر ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے مکمل طور پر پہلے دھونے کو مکمل کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد جو آپ ڈالیں گے تو اس کو دوسری مرتبہ دھونا شمار ہوگا۔ دو چلو ڈالنے سے دو مرتبہ دھونا شمار نہیں ہوتا، لیکن پہلی مرتبہ ہم نے منہ پر ایک چلو ڈالا تو جو جگہ خشک ہے جب تک وہ مکمل طور پر دھو نہیں لیتے تو پہلا دھونا تو مکمل نہیں ہوگا، ہاتھ سے ہاتھ مارتے ہیں، لیکن دوسرا چلو بھی ڈالتے ہیں تاکہ مزید یقین ہو جائے کہ پہلی مرتبہ دھونا مکمل ہو گیا، تو اس کی اجازت ہے۔ زرارہ اور بکیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، عرض کی اصلحک اللہ، خدا کو سلامت رکھے، فالغرفۃ الواحدۃ تجزی للوجہ وغرفۃ للذراع، ایک چلو چہرے کے لیے اور ایک چلو ہاتھوں کے لیے کافی ہے۔ فرمایا نعم اذا بالغت فیہا واثنتان تاتیان علی ذلک کلہ، جب اس کو اچھی طرح دھو لو تو پھر جناب وہ کافی ہے، اور دوسری مرتبہ دھونا بھی اس سب پر شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا مطلب جناب علی اس کا کہ دوسری مرتبہ دھونا۔ اس میں ایک تصحیح ہو جائے کہ یہ جو حاشیہ نقویہ ہے اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 252 میں لکھا ہوا ہے کہ مرتبہ اول کے
تمام ہونے کے بعد 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ یہ 2 مرتبہ دھونا، وہ تو تیسرا دھونا بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اور اس کو علماء نے مراد نہیں لیا جناب علی، بلکہ کہنا تھا کہ مرتبہ اول کے تمام ہونے کے بعد 1 مرتبہ دھونا مستحب ہے، جو کہ دوسرا دھونا شمار ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو کہا ہے کہ والدعاء عند كل فعل من الافعال الواجبۃ والمستحبۃ المتقدمۃ بالمعصور، انسان کو جو واجب اور مستحب افعال ہیں وضو کے، ان سب کے ساتھ منقول دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ توضیح المسائل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ہے عبد الرحمن بن کثیر ہاشمی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا اس میں وضو بیان کیا گیا ہے۔ محمد بن حنفیہ کو کہا کہ پانی لاؤ، میں وضو کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کو تفصیل کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ انجام دیا۔ تو وہ ساری وہی دعائیں ہیں جو توضیح المسائل میں موجود ہیں۔ وسائل و شیعہ میں باب نمبر 16 ابواب وضو میں سے حدیث نمبر 1 میں موجود ہے، اور اس کتاب کا ترجمہ اردو بھی موجود ہے۔